وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. یعنی تاکید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھو. پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی, مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. عین وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا. مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان اس وقت پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح دی اپنی رحمت سے. ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نہیں دیتی, ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تمبو اور ان کے سب ٹینٹ وغیرہ اکھاڑ دیے, بھاگنے پر مجبور کر دیا. اللہ کی رحمت سے غزوہ احزاب میں کامیاب ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے. اچانک جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کیا؟ کہا کہ جنگی لباس مت اتاریے, ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتارے جنگی. اللہ اللہ اللہ. پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے. آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے, اللہ کا ساتھ نہیں ہے نا, زیادہ فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لیے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ویسا ایمان تو ہونا تمہارے اندر, ویسا ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا. تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے. کہا کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ کو سبق سکھا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کوئی ہتھیار نہ اتارے, نماز عصر بنو قریظہ ہی میں پڑھی جائے, بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے, ان کے قلعوں کا, ان کی گڑھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے, سیز کر لیا جائے اس کو. اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. اب چلے سب مسلمان, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, اب اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا ارے بھائی عصر کی اذان ہو گئی ہے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو دوسرے لوگ کہہ رہے نہیں, نبی نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر ہی پڑھیں گے. تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا. یہ کہا تھا, آپ نے جلدی کے لیے کہا تھا. دیکھیں اختلاف ہو گیا ہے. اب کچھ صحابہ کرام نے پڑھ لیا, کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز چھوڑ دی, مغرب کے وقت جا کر کے بنو قریظہ میں پڑھا انہوں نے. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا. دیکھیے ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا, ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا, برابر ہے. تو اس طریقے کے اختلافات تھے کہ بات صاف نہیں تھی. بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا, بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا. بات واضح نہیں تھی. آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو, دونوں پہلوؤں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو. لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں آمین بول, زور سے بھی بول سکتے ہیں, دھیرے بھی بول سکتے. کیسے بول سکتے ہیں؟ آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دھیرے کی دلیل موجود نہیں ہے. موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے, فضول ہے, ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے, لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے. معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث سے کسی ضعیف حدیث کا. تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے, یہاں بھی بات ہو یہاں بھی بات ہو, کیسے چلے گا؟ نہیں چلتا. تو اس طریقے کے اختلافات. اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے. جیسے کوئی لفظ محتمل المعنی ہے, یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے قرو, مطلقہ عورتیں 3 قرو انتظار کریں, ان کی عدت 3 قرو ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیض ہے, زید بن ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد طہر ہے. جناب علی لفظ میں اختلاف ہو گیا. لفظ میں 2 معنی تھے,
دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیض ہے, قرع کا مطلب حیض ہے, اور ایک کہہ رہے قرع کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہے, اس لیے کہ لفظ محتمل المعنی تھا, دو معنی کا حامل تھا, دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے. اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا. حکم کی علت کیا ہو, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ کسی یہودی کا کسی غیر مسلم کا جنازہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے, کیا مطلب؟ اس میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فرشتوں کی تعظیم میں کھڑے ہوئے, چونکہ فرشتے جاتے ہیں, اگر وہ نیک ہے تو اچھے فرشتے رہتے ہیں ساتھ میں, اور اگر برا ہے تو عذاب کے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں, لیکن رہتے تو اللہ کے فرشتے ہی ہیں, لہذا وہ فرشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تعظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو اب چاہے غیر مسلم کا جنازہ جائے چاہے مسلمان کا جنازہ جائے, آدمی بیٹھا رہے تو کھڑا ہو جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے. تو چاہے غیر مسلم کا جنازہ چاہے مسلمان کا جنازہ ہو, آدمی بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے. بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں, بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنازہ تھا, کہیں اس یہودی مشرک کی ہائٹ آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے, لہذا کھڑے ہوئے کہ مشرک کا جنازہ آپ کے سر سے اونچا نہ ہو جائے, لہذا اس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے. تو چونکہ اختلاف ہو گیا, چاہے اس پر عمل کر لیجیے چاہے اس کے اوپر عمل کر لیجیے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کوئی نہ کرے, پاخانہ کوئی نہ کرے پچھم کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے, مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا منہ کر کے کوئی استنجا پاخانہ نہ کرے. یہ تو آپ کا حکم ہے. اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے حاجت فرما رہے. اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے, اب آدمی قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ فرق کیا جائے گا. اگر آدمی کے سامنے کوئی آڑ ہے تو آڑ میں رہ کر کے قبلہ کی طرف منہ بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آڑ نہ ہو تو پیٹ بھی نہیں کر سکتا, منہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس طریقے کے اختلافات تھے, اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا. میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابہ کرام کے زمانے میں کس طرح تھی. صحابہ کرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھائی اختلاف کا کیا ہے, اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا تھی. یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. آئیے ایک حدیث دیکھیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجویز فرمایا, کیا پرسکرپشن ہے, وہ دیکھیے ذرا. میں تو کہتا ہوں اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو جائے. حدیث اس طرح. وعن الارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظة مودع فعهد الینا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے. بڑی پیاری حدیث لے کر جاؤ. حضرت ارباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی. تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے, تو کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں ذہن نشین کر لو. پہلی چیز علیکم بتقوی اللہ,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ لو. جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو, خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو, تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈرو, اجالے میں رہو تو اللہ سے ڈرو, اندھیرے میں رہو تو اللہ سے ڈرو, گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو, باہر رہو تو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. پہلی چیز والسمع والطاعہ, اور امیر کی اطاعت کرو. خلیفۃ المسلمین کے, امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, جو امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی, بہت اختلاف دیکھو گے. تو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. دیکھو یہاں کہتے ہیں, دیکھو میری سنت, نبی نے کہا خلفاء راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. نبی کی سنت الگ اور خلفاء راشدین کی سنت الگ, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے, میری سنت کچھ اور ہے. مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیسے پکڑنا ہے؟ جیسے میرے خلفاء نے پکڑا ہے. ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے, یہ نہیں کہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے. جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا, کتنا غلط مفہوم سمجھا ہے انہوں نے, کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفاء راشدین کی سنت الگ. یہ عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے, عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے. نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. کیسے؟ جیسے میرے خلفاء راشدین نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے. یہ مطلب اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں خلفاء راشدین کی سنت میری سنت سے الگ کوئی چیز ہے. یہ بھی کر لو تو صحیح, وہ بھی کر لو تو صحیح. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزوں سے بچو, اور اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہ ہے. اس میں 4 چیزیں